السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نالج 45۔ اس بار میں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں قصص الانبیاء۔ انسان کی فطرت میں کہانی یا قصہ سے دلچسپی روز اول سے ہی پائی جاتی ہے۔ قصص کا لفظ عام طور پر کہانی یا داستان کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں انبیاء کے جو قصے بیان کیے گئے ہیں ان کی غرض و غایت کچھ اور ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا آغاز فرماتے ہی انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا۔ انبیاء اور رسول پہ در پہ آتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ رسولوں کی تعداد 300 سے زائد ہے اور انبیاء کی تعداد 1,24,000 سے زائد ہے۔ گویا اللہ نے بنی نوع انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے۔ قرآن حکیم کے بیان کردہ قصص حقیقت پر مبنی ہیں، اس لیے دوسرے تمام قصص اور واقعات سے امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کا تعلق خیالات اور ذہنوں سے گڑی ہوئی باتوں سے نہیں، بلکہ وہ زمین پر واقع ہو چکے۔ انسانوں نے اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں ان کا مشاہدہ کیا اور پھر یہ واقعات اس لحاظ سے بھی منفرد ہیں کہ یہ عبرت کا باعث ہے۔ قرآن کریم کے یہ قصص لطف اندوز ہونے کے لیے ہرگز نہیں سنائے گئے، بلکہ ان سے تو بنی نوع انسان کو سیدھا راستہ دکھانا مقصود ہے۔ یہ مقصد تھا کہ انسانیت عبرت پکڑے، روز جزا کے بارے میں آنکھیں کھولے، ان واقعات کو سن کر اور پڑھ کر اپنا راستہ منتخب کرے۔ گزشتہ انبیاء کی جو امتیں بھیانک جرائم کرتے رہیں ان سے اپنا دامن بچا لے۔ اس لیے انبیاء کے حالات وقفیت ضروری ہے۔ جب تک ہم انبیاء کے واقعات سے روشناس نہیں ہو جاتے اس وقت قرآن مجید کی مکمل رہنمائی حاصل نہیں کر سکتے۔ کتنی بار سیدنا آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، کتنی بار نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر ہوا، فرعون کا قصہ بیان ہوا، اس طرح اور کا کئی بار جو ہے قصہ سنایا گیا۔ کتنی صورتوں کا نام انبیاء کے نام سے منسوب ہے، لہذا جو شخص ان قصص سے لا علم ہے وہ قرآن کے ایک بڑے حصے سے محروم ہے۔ ان واقعات سے رہنمائی حاصل کرنے کا ایک یہ بھی مقصد ہے کہ دعوت اللہ کا راستہ معلوم ہو جائے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا ڈنگ ہمیں آ جائے۔ اللہ کرے ہم بھی ان لوگوں کی طرح ہو جائیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، ہم بھی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے بن جائیں۔ اس راستے پہ چلنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ ہمارے سامنے کوئی ایسا نمونہ موجود نہ ہو جس کے مطابق ہم اپنے آپ کو چلا سکیں، اور صاف ظاہر ہے کہ سب سے عظیم اور بے مثال نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے نمایاں مثال اور نمونہ باقی تمام انبیاء کرام ہیں، پھر صحابہ کرام اور پھر سارے لوگ بھی نمونہ ہیں۔ انبیاء کرام کے واقعات قرآن مجید کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہیں، یہ ہمیں ان کے حالات و واقعات معلوم ہوئے ہیں۔ جس حدیث کی کتب میں بھی ان کے تذکرے موجود ہیں۔ انبیاء کے موضوع پر لکھی جانے والی کتب میں سے واضح اور نمایاں حیثیت امام ابن کثیر کی کتاب قصص الانبیاء ہے۔ اس کے علاوہ امام طبری اور ایک اور کتاب ہے۔ ہم نے ان قصص کو آپ تک پہنچانے میں انہی کتب کو پیش نظر رکھا ہے، اس لیے یہ قابل اعتماد تصنیف ہے یہی ہیں۔ خاص طور پر ہم نے اسرائیلیات کو رد کر دیا ہے اور جو صحیح حدیث ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ قصص الانبیاء کا پہلا حصہ تخلیق آدم علیہ السلام ہے۔ اس میں آپ مزید بھی قصے سنیں گے، آپ جتنے پیغمبر ہیں سب جو قصے ہیں وہ آپ اس میں سنیں گے۔ باری تعالیٰ ہے کہ یقیناً ان قصوں میں اہل عقل کے لیے عبرت ہے۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 111۔ حضرت آدم علیہ السلام چیپٹر نمبر 1 پارٹ نمبر 1 تخلیق آدم سے متعلق آیات۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو،
تب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ کافروں میں سے ہوگا۔ ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں کہیں سے چاہو بافراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا، اور ہم نے کہہ دیا اس جنت سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں، اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ نمبر 2 آیات، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے، جسے مٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ ہو جاؤ تو وہ ہو گیا۔ آیت نمبر 3، اور ارشاد فرمایا اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دانوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بلے شبہ اللہ تعالیٰ تم پر نگہباں ہے۔ آیت نمبر 4، اور ارشاد ہے کہ اے لوگو ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے اور قبیلے بنا دیے ہیں۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ علم والا باخبر ہے۔ آیت نمبر 5، اور اللہ عز و جل نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی حضرت حوا علیہ السلام، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ آیت نمبر 6، اور ارشاد فرمایا ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے ہی تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا جو سجدہ نہیں کرتا تو تجھے کس نے سجدہ کرنے سے روکا ہے، لیکن میں تجھے حکم دے چکا ہوں۔ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے اور اس سے خاک سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان سے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے، سو نکل، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا مجھے قیامت کے دن تک مہلت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی۔ اس نے کہا جب تو نے مجھے گمراہ کر دیا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کی دائیں جانب سے اور ان کی بائیں الغرض ہر جانب سے ان پر حملہ کروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور ہم نے حکم دیا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دانوں کھاؤ اور اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں دونوں کے سامنے بے پردہ یعنی لباس جنت سے محروم کر دے، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دانوں کو اس درخت سے صرف اس وجہ سے منع فرمایا ہے کہ تم دانوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور ان دانوں کے سامنے شیطان نے قسم کھائی کہ یقین مانو میں تم دانوں کا خیر ہوا ہوں، پس اس نے ان دانوں کو دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ انہوں نے جب درخت کو چکھا تو دانوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گئیں، اور دانوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے، اور ان کے رب نے ان کو پکارا کیا میں تم دانوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور اب تمہیں ایک مدت تک زمین میں قیام کرنا اور نفع اٹھانا ہے۔ فرمایا تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے، اور پھر اسی سے نکالے جاؤ گے۔
آیت نمبر 7، جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں فرمایا ہے کہ اس زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں پھر واپس لوٹائیں گے اور اسی سے پھر دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کریں گے۔ آیت نمبر 8، اور فرمایا یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ اور یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اسے پورا بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اس نے کہا میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تم نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو جنت سے نکل جا کیونکہ تو راندہ درگاہ ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری پھٹکار ہے۔ کہنے لگا اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگوں کو دوبارہ اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا، یعنی قیامت تک۔ فرمایا اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت ملی روز مقرر کے وقت تک۔ شیطان نے کہا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان تمام انسانوں کے لیے گناہوں کو مزین کروں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے، میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں۔ ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں، یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ آیت نمبر 9، اور چاہ فرمایا کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اچھا دیکھ لے تو نے اسے مجھ پر بزرگی تو دی ہے، لیکن اگر مجھے بھی قیامت تک تو نے ڈھیل دی تو میں اس کی اولاد کو سوائے بہت تھوڑے لوگوں کے اپنے بس میں کر لوں گا، یعنی گمراہ کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا ان میں سے جو تیرا تابع دار ہو جائے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے جو پورا بدلہ ہے۔ ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز یعنی پر فریب، دعوت، موسیقی یا دیگر لہو لعاب کی آلات وغیرہ سے بہکا سکے بہکا لے۔ ان پر اپنے سوار اور پیادے یعنی انسانوں اور جنوں میں سے شیطان کے تابع دار چڑھا لا اور انہیں جھوٹے وعدے دے لے۔ ان سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہیں۔ میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور بس نہیں، تیرا رب کارساز کافی کرنے والا کافی ہے۔ آیت نمبر 10، اور فرمایا کہ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ یہ جنوں میں سے تھا، معلوم ہوا شیطان فرشتہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے۔ ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدلہ ہے۔ آیت نمبر 11، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آدم کو پہلے ہی تاکیدی حکم دے دیا تھا لیکن وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں کوئی عزم نہیں پایا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیرے بیوی کا دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے پھر تو مصیبت میں پڑ جائے۔ یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے نہ بے لباس، اور نہ یہاں تو پیاسا ہوتا ہے اور نہ دور سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ لیکن شیطان نے اسے یعنی آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا، کہنے لگا کہ کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت و بچھات بتلا دوں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو۔ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا تو ان کے ستر کھل گئے اور شہد کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ بہک گیا۔ پھر اس کے رب نے اسے نوازا، اس کی توبہ قبول کی اور اس کی رحمائی فرمایا تم دونوں یہاں یعنی جنت سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا، اور ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اور ہم اسے روز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔
وہ کہے گا کہ الہی مجھے تو نے آندھا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ جواب ملے گا اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا تو آج تو بھی بلا دیا جاتا۔ آیت نمبر 12، راشد فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ بہت بڑی خبر ہے جس سے تم بے پرواہ ہو رہے ہو۔ مجھے ان بلند قدر فرشتوں کی ان بات چیت کا کوئی علم ہی نہیں، لیکن وہ تکرار کر رہے تھے میری طرف فقط یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں تو صاف صاف آگاہ کر دینے والا ہوں، جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ کیا تو کچھ تکبر میں آ گیا ہے یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے، شاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہوا، اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پر پھٹکار ہے۔ کہنے لگا، میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن لوگوں کو اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو مہلت والوں میں سے ہے، مقرر وقت کے دن تک۔ کہنے لگا، پھر تو تیری عزت کی قسم میں ان سب انسانوں کو یقیناً بہکا دوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ فرمایا، سچ تو یہ ہے کہ میں سچ ہی کہا کرتا ہوں کہ میں تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس دعوت و تبلیغ کے کام پر کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت اور عبرت ہے، یقیناً تم اس کی حقیقت کو کچھ ہی وقت کے بعد صحیح طور پر جان لوگے۔